أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 11 سے 20۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ آیات زیر تفسیر میں واقعہ افک کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے
ایمان والوں کو حاصل ہونے والے اسباق اور نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی وہ واقعہ تفصیل سے ہم صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کی ان 10 آیات کی روشنی میں اس واقعہ کا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تذکرہ پڑھیں گے۔ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس واقعے کی پوری تفصیل بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق اور انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے متعلق جو باتیں ہیں صرف ان کو ڈسکس کرنے پر اکتفا کیا گیا، اور یہاں ضمناً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث ہم تک نہ پہنچتی تو ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ قرآن کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے احادیث کا قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے سمجھنا اور احادیث کو ساتھ ملانا انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ واقعہ حدیث کی روشنی میں ہم تفصیل سے چونکہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں ان آیات کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے، ورنہ اگر وہ حدیث ہم نے نہ پڑھی ہوتی صحیح بخاری کی تو یقیناً اس واقعے کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سمجھنے میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا۔ تو آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں زیر تفسیر واقعہ کو سمجھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جاؤ لائے ہیں، لفظی معنی ہے آئے ہیں، آئے ہیں اور لائے ہیں، اس میں لازم اور متعدی کا فرق ہے۔ جاؤ آئے ہیں، اور اس کے بعد جب بازر بھی آئے گا، لازم فعل لازم کے بعد اگر ایک دو الفاظ کے اندر بازر بھی کی پریپوزیشن اور حرف جار استعمال ہو جائے تو وہ لازم متعدی میں بدل جاتا ہے۔ تو ترجمہ وہ آئے کی بجائے وہ لائے، تو ایسی صورت میں جب ہم لازم کو متعدی میں بدل لیں گے پھر ہم بازر بھی کا الگ سے ترجمہ نہیں کریں۔ ان الذین جاؤ، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں، بالافک، یہ بہتان اصل میں ہے بازر بھی پلس الافک۔ تو الافک، افک کا معنی بہتان، لفظی معنی تو ہوتا ہے الٹا کرنا، تو چونکہ بہتان میں بھی حقیقت کو بالکل الٹا دیا جاتا ہے، واقعہ کچھ اور ہوتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں گھڑ کر بات کچھ اور بنا دی جاتی ہے، اس لیے بہتان کو افک کہتے ہیں۔ تو الف لام ساتھ لگا ہے اس لیے یہ پراپر نون بنانے کے لیے ہے، معرفہ بنانے کے، کہ کوئی بہتان نہیں بلکہ ایک خاص بہتان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا گیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے الف لام کی وجہ سے ترجمہ کر لیا یہ بہتان، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں یہ بہتان، عصبۃ، ایک گروہ ہیں، عصبہ گروہ کو کہتے ہیں، عصبۃ کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں ایک گروہ ہیں، منکم، تم ہی میں سے، اور وہ گروہ کون سا تھا؟ منافقین کا گروہ۔ اور تم ہی میں سے اس لیے کہہ دیا گیا کہ منافقین کو کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے ظاہری طور پر اسلامی معاشرے میں مسلمان ہی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے،
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ کافروں کی طرح بیہیو نہیں کرتے تھے۔ کافروں کے ساتھ تو لڑائی جائز تھی، ان کا قتل بھی جائز تھا، لیکن یہ کلمہ پڑھ کر اور مسجد نبوی میں مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر جھوٹی نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو اسلام کی جہادی تلوار سے بچا لیتے تھے۔ اس لیے ان کو ظاہری طور پر مسلمانوں ہی کے گروہ میں شمار کیا جاتا، اس لیے فرمایا کہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہیں، لا تحسبوا، اور اس سے مراد منافقین اور منافقین کے ساتھ مسلمانوں میں سے چند افراد تھے، تقریباً 3 افراد تھے وہ، جو ان کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھے تھے، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر۔ ایک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں نعت رسول مقبول پڑھنے والے، آپ کی شان میں شعر و شاعری کرنے والے، جن کی بڑی شان و عظمت ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی۔ ایک تھے آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار مصطح بن اساسہ، اور تیسری تھی حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جہش کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اسبۃ منکم، وہ ایک گروہ ہیں تم ہی میں سے، لا تحسبوہ، نہ تم سمجھو، ہو اس افک کو، افک کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، ہو اس افک کو، اس بہتان کو، شرن برا، لکم اپنے لیے، اگرچہ وقتی طور پر تو یہ ایک آزمائش تھی، بہت بڑی ایک اذیت اور تکلیف تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور دیگر مخلص ایمان والوں کے لیے۔ یہ یقیناً ایک اذیت ناک خبر تھی، حادثہ تھا بہت برا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا حوصلہ دینے کے لیے اور ان کی ڈھارس بنانے کے لیے کہ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے حق میں برا مت خیال کرو، اس لیے کہ مومن کی جب اللہ پاک کسی مشکل کے ساتھ، کسی تکلیف کے ساتھ آزمائش بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی نتیجے کے اعتبار سے اس مومن کے لیے فائدہ مندی ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک جب وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیماری بھی، آزمائش بھی، تنگ دستی بھی، کسی بہتان کا لگ جانا بھی، یہ سب چیزیں ایٹ دی اینڈ ایمان والوں کے لیے بہرحال فائدہ مند ہی ثابت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اب جو واقعہ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لا تحسبوہ شرا لکم، اے مسلمانوں تم اس واقعے کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بلکہ ہوا وہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر تمہارے لیے اس آزمائش کے اندر سے تمہارے لیے کئی قسم کی خیر و برکات پیدا فرما دی۔ مثال کے طور پر آزمائش آئی، اس پہ حضرت عائشہ نے صبر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر، اور دیگر ایمان والوں نے صبر کیا۔ تو کیا صبر کا اللہ کے ہاں اجر تھوڑا ہے؟ اللہ پاک نے صبر کا اجر و ثواب تو بے حد و حساب رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کام کیا، ان کو معاف کرنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ پاک نے آگے چل کے ہم پڑھیں گے
کہ اللہ پاک نے ان کو معاف کرنے کی موٹیویشن دی ہے، ترغیب دی ہے ایمان والوں کو۔ اب جب ان لوگوں کو معاف کریں گے جو اس غلطی کے اندر انوالو تھے، تو معاف کرنے کا اللہ کے ہاں کتنا اجر و ثواب ہے، یہ آگے چل کے آیات آئیں گی انشاءاللہ، وہاں تفصیل سے پڑھیں۔ تو صبر کیا، دوسروں کو معاف کیا۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے اس واقعے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا جو مقام، مرتبہ اور شان بلند کر دی قرآن مجید کی آیات کے نازل ہونے کی وجہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قیامت تک کے مسلمان قرآن مجید کو پڑھنے والے حضرت عائشہ کی برات، پاک دامنی کا اعلان کرتے رہے۔ یہ شان و عظمت اس واقعے کے بغیر ملنا ممکن نہیں تھا، تو اللہ پاک نے اس واقعے کے ذریعے سے دیکھیں کتنا فائدہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد پھر اس واقعے کی وجہ سے اللہ پاک نے زنا کی حد نازل فرما دی، اور اسی طرح اللہ پاک نے حد قذف نازل فرما دی کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی کسی پر اس طرح بہتان لگائے گا اسلامی معاشرے میں، اس پر حد قذف نافذ کی جائے گی اور 80 کوڑے لگائے جائیں گے اسے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح آئندہ کے لیے اسلامی معاشرے میں تمام ایمان والوں کی، مردوں کی، عورتوں کی عزت کو محفوظ کر دیا گیا۔ بل هو خیر لکم، یہ مطلب ہے کہ بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر بھی تمہارے لیے بہت سی بلائیاں اور فائدے پیدا کر دی ہیں۔ لکل امرئ، لی کے لیے، کل ہر امرئ شخص، لکل امرئ ہر شخص کے لیے، ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، اس گروہ میں سے ہر آدمی کے لیے، ما جو، اکتسبہ اس نے کمایا ہے، من الاثم گناہ میں سے، ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سب کو ایک ہی لیول پہ رکھ کر گناہ گار قرار نہیں دیا، بلکہ جس کا جرم جس لیول کا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ اسی لیول کا۔ مثلا عبداللہ بن ابی نے جو رئیس المنافقین تھا، سب سے پہلے اس نے یہ بات گھڑی، زبان سے نکال لی اور لوگوں میں پھیلائی۔ اب وہ سب سے بڑا مجرم ہے، جیسا کہ آگے آ رہا۔ اور اس کے بعد کئیوں نے پوری شد و مد کے ساتھ اس خبر کو ایک مشن سمجھ کر لوگوں میں پھیلایا، وہ دوسرے درجے کے مجرم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے سنا اور آگے سے انجوائے کیا، لیکن اس کو آگے پھیلایا نہیں، یہ تیسرے درجے کے ہیں۔ یا ہنس دیے، خوش ہو گئے بات سن کے، لیکن آگے پھیلایا نہیں، یہ اس سے نچلے درجے کے مجرم۔ کچھ لوگوں نے اس بہتان اور تہمت کو سنا، لیکن نہ کوئی کومنٹس پاس کیے، نہ اس پہ خوش ہوئے، نہ ہنسے، نہ ہی تردید کی، یہ اس سے نچلے درجے کے ہو گئے۔ تو یہ درجات ہیں جرم کے اندر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، والذی، اور جو، تولا ذمہ دار بنا، متولی بنا، کہ برا ہو اس بہتان، ہو کی ضمیر پھر افک کی طرف لوٹ رہی، کہ برا ہو اس کے بڑے حصے کا، والذی تولا کبرہ، اور جو حصے دار بنا اس کے بڑے حصے کا، منہم ان میں سے، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، لہو اس کے لیے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا زندگی میں، اسی حالت میں مر جائے گا تو بہت بڑا عذاب ہے، اور واقعی وہ بغیر توبہ کا ہی مر گیا تھا۔
تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سب سے بڑا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس بہتان کا اور اس گناہ کا، اس کو سب سے زیادہ سزا ملے گی. اور یہ وہی شخص ہے نا سب سے بڑا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ممبر پر چڑھ کے خطبہ دیا، اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے اس شخص کے خلاف جس نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں اذیت پہنچائی. تو اس سے مراد عبداللہ بن ابی تھا. لولا، کیوں نہ، اذ، جب، سمعتمو، تم نے سنا، ہو، افک، ہو سے مراد پھر وہی افک. لولا، کیوں نہ، اذ سمعتمو، جب تم نے سنا، ہو، اسے، اس بہتان کو، ظن المؤمنون، تو گمان کیا ایمان والوں نے، مردوں نے، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں. یا تو اس کا مطلب یہ ہے بِأَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں، خیرن، اچھا. کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا. اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے نا، کہ نہیں مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان ہی رکھنا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا، امپاسبل، میں نہیں یقین کرتا. اللہ اکبر. ایک تو بِأَنفُسِهِمْ کا یہ معنی ہے اپنے دلوں میں، اور ایک معنی یہ ہے بِأَنفُسِهِمْ، چونکہ تمام ایمان والے ایک جسم کی مانند ہے نا، تو بِأَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کے بارے میں. جب ایمان والے مردوں اور عورتوں نے یہ بہتان سنا تو انہوں نے کیوں نہ اپنے آپ کے بارے میں اچھا گمان کیا. اپنے آپ کے بارے میں سے مراد حضرت عائشہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو حضرت عائشہ کو وہ اپنے جسم کا حصہ سمجھتے کہ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں نا، ایک جسم کے مانند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. اس لحاظ سے بِأَنفُسِهِمْ کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اپنے بارے میں، اپنے ہی نفسوں کے بارے میں، یعنی ایمان والوں کے بارے میں انہوں نے، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے یہ بہتان سن کر اچھا گمان کیوں نہ کیا. تو یہ اسباق ہے، یہ نصیحت ہے کہ آئندہ اگر تم کبھی کوئی ایسی بات سنو، اچھا گمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، آگے پھیلا دے. تو سنی سنائی باتیں آگے پھیلائی، ثبوت تو کسی کے پاس نہیں تھا، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں تھا، دلیل تو کسی کے پاس بھی نہیں تھی، گواہی تو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. یہ اسباق ہیں اس واقعے کے. وقالوا، اور انہوں نے کیوں نہ کہا، وہ لولا جو تھا اس کا اس کے ساتھ بھی تعلق. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ھذا، یہ افکم مبین، یہ واضح بہتان ہے، یہ صریح بہتان. یہ کہنا چاہیے تھا انہیں کہ نہ بھائی یہ تو ان پر بہتان ہے، ہم نہیں ایسا گمان، ہم نہیں مانتے. یہ سبق ہے ایمان والوں کے لیے. اور اللہ پاک نے سورۃ الحجرات میں بدگمانی کی مذمت بیان فرمائی. بدگمانی نہیں کرنی، اچھا گمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سب سے برا جھوٹ وہ بدگمانی، سب سے برا جھوٹ بدگمانی، برا گمان، برا خیال. لولا، کیوں نہ، جاؤ، وہ لائے، علیہ، اس پر. یہاں بھی جاؤ کا معنی آئے کی بجائے لائے کریں گے کیونکہ آگے بازر بھی آ رہا ہے اربعہ کے ساتھ. لولا، کیوں نہ، جاؤ، وہ لائے، علیہ، اس بہتان پر، ہی، علیہ کے آخر میں جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد بھی افک ہے. لولا جاؤ علیہ، کیوں نہ وہ لائے اس بہتان پر، اربعاتی، بھی اربعاتی، 4 شہداء، شہید کی جمع گواہ. گواہ کیوں نہ لائے؟ یہ بھی نصیحت ہے آئندہ کے لیے.
گواہوں کے بغیر سزا بھی ملے گی. اگر گواہ نہیں ہے خاموش، بالکل اپنی زبان کو باہر نہیں نکالنا. فَإِذْ تو جب، لم یأتو وہ نہ لائے، بالشہداء گواہ، یہاں بھی یاتو کا ترجمہ آئے کے بجائے لائے بعض عربی کی وجہ سے. فَإِذْ تو جب، لم یأتو وہ نہ لائے، بالشہداء گواہ، جب وہ گواہ نہیں لائے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. فَأُولَئِکَ تو یہ لوگ، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون یہی جھوٹے ہیں. اگر ہوتا ہم کاذبون ترجمہ ہونا تھا وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ہم الکاذبون ہو گیا تو اب اس میں حصر کا معنی پیدا ہو گیا کہ یہ ہی جھوٹے ہیں. جب یہ گواہ نہیں لائے تو یہی اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. گواہ نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی کسی پہ بہتان لگائے گا تو اللہ کے کاغذوں میں وہ جھوٹا ہے. ولولا اور کیوں نہ، ولولا ہاں یہاں اس کا ترجمہ کریں گے ولو اور اگر، لا نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. لام زبر لا تو ضرور، مسا چھوتا تو یقیناً چھوتا، کم تمہیں، کیا چھوتا، اس کا تذکرہ آخر میں آ رہا ہے آیت کے، عذاب عظیم. اور درمیان میں مزید وضاحت فرما دی کہ کس وجہ سے عذاب عظیم آتا تم پر. فی میں، ما جو، افضتم تم مشغول ہوئے، فی ہی جس میں، فی ما اس بات میں، یعنی اس بات کے سبب میں، اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے. افضتم فیہ، فی ما افضتم فیہ جس میں تم مشغول ہوئے، اس کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے. تو کیا چھوتا تمہیں؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. کس چیز میں مشغول ہوئے تھے؟ کیا شغل بنائے رکھا تھا پورا مہینہ لوگوں نے مدینہ میں؟ یہی شغل کہ ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، یہ واقعہ ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہے، وہی بہتان درازیاں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے یا مشغول رہے تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے. دنیا میں بھی اس نے فوری تم پر کوئی عذاب نہیں بھیجا، کوئی تمہیں اس کی سزا نہیں دلوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آخرت میں بھی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اس کی وجہ سے تم سب در لیے جاتے اور بہت بڑا عذاب ہوتا قیامت کے دن. لیکن اللہ کا فضل اور اس کا رحمت تھی کہ اس نے اس واقعے کی وہ سزا نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، اور ایمان والوں کو تو بالخصوص معاف کر دیا ان کے ایمان کی وجہ سے، اور منافقین کو بھی دنیا میں سزا نہیں دی لیکن قیامت کے دن بہرحال ان کو سزا ملے گی ان کے اپنے اپنے جرم کی نوعیت اور گریڈ کے مطابق، جیسا کہ پیچھے گزرا. اذ جب، تلقونا جب تم، تلقونا لے رہے تھے، ہو اسے بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں کے ساتھ. اذ تلقونا ہو بِأَلْسِنَتِكُمْ جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے. ایک زبان ادھر سے لیتی اور آگے چلا دیتی، وہ زبان ادھر سے لیتی اور اسے آگے چلا دیتی، یعنی زبانوں کے ساتھ واقعہ لے رہے تھے اور آگے چلا رہے تھے. وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے، کہہ رہے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے، ما جو لیسا بِأَفْوَاهِكُمْ اسی سے افواہ ہے نا جو پھیل جاتی ہے معاشرے میں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، ما جو لیسا نہ نہیں، لکم تمہیں، بھی اس کا یا اس کے متعلق، علم کچھ علم، اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے. علم تو ہوتا ہے نا یقینی ہو. تو جب
کسی نے دیکھا ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی گواہ ہی نہیں۔ علم دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، صرف ظن تھا، گمان۔ وَتَحْسَبُونَهُ، اور تم سمجھتے تھے اسے، اس بہتان کو، حَيِّنًا، معمولی، تم اسے بالکل ایک معمولی سی بات، روٹین کی کاروائی سمجھ رہے تھے کہ یہ عام ہی بس بات ہے، ہم جو کر رہے ہیں نا، تمہیں احساس ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو تم، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ وَهُوَ، حالانکہ وہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عظیم، بہت بڑا گناہ تھا۔ حالانکہ یہ اللہ کے ہاں کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا جرم تھا۔ وَلَوْلَا، اور کیوں نہ، پہلے بھی اللہ پاک نے لولا لولا کہا، کیوں نہ تم نے ایمان والو ایسے کیوں نہ کیا، ایسے کیوں نہ کہا، اب پھر ایک دفعہ وہی بات، وَلَوْلَا، اور کیوں نہ، اذ، جب، سمعتمو، تم نے سنا، اس افک کو، گناہ، اس بہتان کو، تم نے کہا، ما یکونو، نہیں ہے، لنا، ہمارے لیے، ما یکونو لنا، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمارا حق نہیں ہے، ان کے نتکلم، ہم کلام کریں، بہذا، اس کے ساتھ۔ تم نے یہ کیوں نہ کہا، جب تم نے سنا تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمارا حق نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس بات کے ساتھ کلام کریں، اس ٹاپک پہ ہم بات بھی کریں، یہ کیوں نہ کہا۔ آج اسلامی معاشرے میں آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ سوچ رکھتے ہیں، جن کا یہ رویہ ہوتا ہے ایسی باتیں سننے کے بعد، نہ بھائی نہ بابا، ہم اس کام میں بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کریں، ہم ایسی باتیں سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سبحانک، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا نا، تم نے یہ کیوں نہ کہا، سبحانک، تو پاک ہے، ھذا، یہ، بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے، تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سبحانک کی کیا نسبت ہے یہاں اس واقعے سے؟ اہل علم نے اس کی مناسبت یہ بیان کی ہے کہ یا اللہ تو اس بات سے پاک ہے، یہ تو ایک عیب والی بات ہے نا کہ اللہ پاک ساری کائنات کا مالک، اور وہ اپنے نبیوں میں سے بھی جو سب سے آخری اور سب سے اعلیٰ اور افضل پیغمبر ہیں، ان کے لیے ان کی جو سب سے محبوب اور پیاری بیوی ہیں، وہ ایسی بیوی منتخب کریں اللہ پاک کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایک فحشہ اور بدکار عورت ہو، یہ یقیناً اللہ کا انتخاب ہوگا، اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کی بیویاں منتخب کی ہیں نا، تو اللہ پاک اپنے نبی کو ایسی بیوی کس طرح ہو سکتا؟ بلکہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں نا، کسی پیغمبر کی بیوی بھی بدکار اور فحشہ نہیں تھی، اللہ پاک نے ایسی بیوی کسی پیغمبر کو نہیں عطا۔ کافرہ تو ہے تھی، باغی نافرمان تو ہو سکتی ہیں، لیکن بدکار، بد کردار بیوی اللہ نے پیغمبر کے لیے منتخب ہی نہیں کی۔ یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، یعظ، وہ نصیحت کرتا ہے، کم، تمہیں، کون؟ اللہ، اللہ، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ان کے تعودو، کہ تم دوبارہ لوٹو، کہ تم دوبارہ آؤ، تم لوٹو، لمثلہ، اس کی طرح، مراد یہ ہے کہ دوبارہ ایسا کام کرو، ابدا، کبھی بھی، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان، اس بات سے، کس بات سے نصیحت کرتا؟ اللہ پاک تمہیں اس بات سے نصیحت کرتا ہے، یعنی اس بات سے روکتا ہے، یہ یعظکم یہاں ینہاکم کے معنی میں ہے، اللہ تمہیں منع کرتا ہے اس چیز سے
کہ تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم کبھی بھی ایسا کام کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ آئندہ کے لیے نصیحت فرما دی، آئندہ ایسا کام نہیں کرنا، چلو ایک دفعہ یہ غلطی ہو گئی تم پر۔ یبین اللہ، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات، آیات، اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم، کمال حکمت و دانائی والا ہے، اسے سب پتا ہے تمہاری کمزوریوں کا، تمہاری خوبیوں کا، خامیوں کا، اور یہ اس کی حکمت اور دانائی ہے کہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، تمہیں ایسے واقعات سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ ان الذین، آئندہ کے لیے یہ بات بھی سمجھ لو کہ ان الذین، بے شک جو لوگ، یحبون، پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، ان تشیع، کہ پھیلے، تشیع پھیلے، الفاحشۃ، بے حیائی، الفاحشۃ انتہائی برے کام کو کہتے ہیں، انتہائی نامعقول کام، اس میں کئی برائیاں آ جاتی ہیں، لیکن یہ یہاں بدکاری کے معنی میں بطور خاص ہے۔ بدکاری اور زنا پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور زنا اور بدکاری کی جو خبر ہے، چاہے وہ سچی ہے چاہے جھوٹی ہے، اس کو پھیلانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کسی پر لگنے والی تہمت کا چرچا کرنا، وہ بھی اسی میں آتا ہے، فاحشہ کو پھیلانا، بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلانا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کوئی واقعہ رونما ہو جائے، کسی کے ساتھ ریپ کا، بدکاری کا، زناکاری کا، کسی مشہور شخصیت کے کسی کے ساتھ غلط تعلق کا کوئی واقعہ رونما ہو جائے یا اس کی خبر پھیل جائے، پورا سوشل میڈیا اس سے بھر جاتا ہے، پورا الیکٹرانکس میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، اور ان کی تصویریں جاری کی جا رہی ہوتی ہیں، پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے ہی کے ضمن میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ بے حیائی اسلامی معاشروں میں پھیل جائے، ان کے لیے اللہ پاک نے یہاں بڑا دردناک عذاب بیان کیا۔ تو ٹی ویوں پہ، اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ ایسی خبروں کو پھیلانا، بدکاری کی، زناکاری کی، ریپ کی، اور اسی طرح سے لڑکیوں کے گھروں سے بھاگنے کی، اور یہ خبریں سچی ہوں پھر بھی ان کو پھیلانا حرام، اور اگر یہ بہتان ہوں پھر بھی ان کو پھیلانا حرام، کیونکہ ایسی خبریں پھیلنے سے نوجوانوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر ایک جھجک ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور زنا اور بدکاری کا ماحول مزید پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین، ان لوگوں میں، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ جو لوگ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، دنیا کی عام چیزیں، موٹر سائیکل، کوئی مشین، کوئی صابن، کوئی چیز بیچنے کے لیے، عورت کی واہیات، ننگی نیم اریاں تصویریں سوشل میڈیا پہ، اور بڑے بڑے جناب جو بورڈ لگے ہوتے ہیں روڈز پہ، ان کے اوپر گندی تصویریں، ان کی ایڈ چلا رہے ہو۔ ایک چھوٹا سا پی سی او کھول کے کوئی بندہ بیٹھا ہے نا، اس نے بھی وہاں اپنی دیواریں بھری ہوتی ہیں بے حیائی کی تصویریں لگا۔ میرج ہال والے ہیں، انہوں نے جناب وہاں پہ عورتوں کی ننگی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، اور کہتے کیا ہیں جی، او جی کاروبار نہیں چلتا جی، وہ سمجھتے ہیں شاید اس سے زیادہ کاروبار چلے گا، شاید لوگ زیادہ آئیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان لوگوں نے بے حیائی کو، بدکاری کو، فحشہ عورت کی گندی اور ننگی تصویروں کو رازق سمجھ لیا ہے، اللہ کو رازق نہیں سمجھا۔ اللہ محفوظ فرمائے، کاروبار کے لیے عورت کو اشتہار بنا دیا گیا۔ تو یہ
نوجوانوں میں بے حیائی پھیلانے والی بات ہے، معاشروں میں بے حیائی پھیلانے والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں بھی بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے جو اس کے احکامات ہیں ان کے اندر کیا حکمت ہے، زنا کی حد لگانے میں کیا حکمت ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تمہیں جتنی مرضی وہ سزا سخت لگے، حد قذف بہتان لگانے والے کو جو سزا ہے اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ بے حیائی اور فحاشی کی خبروں کو پھیلانے کی صورت میں اللہ پاک نے جو دردناک عذاب سنایا ہے، اور اس بے حیائی کو پھیلانے کا کتنا نقصان ہے اسلامی معاشروں کو، نوجوان نسلوں کو، جنریشن کو کیا نقصان ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تم جانتے نہیں اپنے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ، اللہ تو جانتا ہے نا، پھر اس کی بات کو مانو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، تو کیا ہوتا؟ اس کا اللہ پاک نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اتنا خطرناک ہوتا کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ اگر اللہ پاک تمہیں اس بہتان لگانے کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا، فوری عذاب نازل کر دیتا، تو وہ تمہارے حق میں اتنا برا ہوتا کہ وہ الفاظ میں بیان کرنا ہی ممکن نہیں۔ اللہ پاک نے اس کو چھوڑ ہی دیا۔ تو یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوئی نا، کہ اس نے تمہیں مہلت دے دی، سیکھنے کا موقع دے دیا، اور تم پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا آسمان سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ، یعنی اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، ایک تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی، ایک سبب یہ بھی ہے وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ رؤوف، بے حد مہربان ہے، اور رحیم، نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رؤوف اور رحیم ہونے کا تقاضا تھا کہ وہ تمہیں درگزر کرتا اور مہلت دے دیتا سدھرنے کی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔